بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 42 کریں گے. لیسن نمبر 42 میں بھی آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہی سبسٹانس ریلیٹڈ ڈیز آرڈرز کے بارے میں ہی بات کریں گے. پچھلے لیکچرز میں ہم لوگوں نے الکوہول کے سے ریلیٹڈ جو ڈیز آرڈرز ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کینابس کے بارے میں بھی پڑھا تھا, کیفین کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم لوگ پہلے ہیلوسینوجن کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد مزید کچھ اور جو میڈیسنز ہوتی ہیں, جو ادویات اور ڈرگس وغیرہ ہوتی ہیں, ان کے کیا کیا ڈیز آرڈرز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. ہیلوسینوجنس ایک فارماسیوٹیکل ڈرگ ہوتی ہے. ڈاکٹرز اس کا استعمال کرواتے ہیں جیسے کہ LSD وغیرہ. یہ وہ سبسٹانسز ہوتی ہیں جو کہ ہماری سینسری پرسیپشن کو بہت زیادہ چینج کر دیتی ہیں. یعنی کہ آپ چیزوں کو کیسے پرسیپٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ آوازیں سنائی دیں جو کہ ریالٹی میں نہ ہوں, انسان کو وہ چیزیں بھی دکھائی دیں جو کہ ریالٹی میں نہ ہوں. نارملی اگر ایک بندہ جس ایک نارمل آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے تو جنہوں نے یہ ڈرگس لی ہوتی ہے ان کو وہ آواز کچھ زیادہ اونچی سنائی دیتی ہے. انسان کی جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اسے ایلیوژنز اور ہیلوسینیشنز بھی ہوتی ہیں. اس طرح کے کازز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ والی جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں نا, یہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی نیورو ٹرانسمیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جو ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے برین کے اندر, ان کی ریلیز کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اب یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں اس سے انسان کی پرسیپشن جو ہوتی ہے ریالٹی کی وہ تو ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک طریقے سے ریالٹی کو پرسیپٹ نہیں کر پاتا. ہیلوسینوجنس کی انفلوئنس کے اندر لوگ ایسی امیجز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسی آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں, ایسی سینسیشنز ان کی ہوتی ہیں جو کہ ان کا بلیو ہوتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے, حالانکہ وہ ریالٹی نہیں ہوتی. اس کی کیٹیگری میں جو ڈیز آرڈرز ہوتے ہیں دیٹ از اے فینسائکلیڈین یوز ڈیز آرڈر, ادر ہیلوسینوجن یوز ڈیز آرڈر. فینسائکلیڈین ہیلوسینوجن کی کیٹیگری میں جتنی ڈرگز ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ پاپولر یہ والی ہے, اس لیے اس کے الگ سے انہوں نے بتایا ہے. فینسائکلیڈین انٹاکسیکیشن, ادر ہیلوسینوجن انٹاکسیکیشن, ہیلوسینوجن persisting perception disorder, other phencyclidine induced disorders, other hallucinogen induced disorders, unspecified phencyclidine related disorder and unspecified hallucinogen related disorder. اب ہم لوگ اس کو باری باری تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں. فینسائکلیڈین انٹاکسیکیشن کا آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انٹاکسیکیشن ہم لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ کوئی ڈرگس لیتے ہیں نا تو اس کا جو ایک افیکٹ ہوتا ہے, اس کی جو فیلنگز آتی ہیں اس کو ہم لوگ انٹاکسیکیشن بولتے ہیں. اس کا ڈائگنوز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ابھی فینسائکلیڈین یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی فارماکولوجیکل سبسٹانس کسی نے ریسنٹلی اس کا استعمال کیا ہو اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کی جو بیہیویئر میں جو چینجز آئے ہوں وہ چینجز پرابلمٹک ہوں, یعنی کہ ذرا غلط قسم کے چینجز آئے ہوں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ غصہ آئے گا, لڑائی جھگڑا بھی کر سکتا ہے, امپلسونیس ہوگی, انپریڈکٹیبلٹی, چیز کو ٹھیک طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر پائے گا, موڈ ایلیویٹ ہو سکتا ہے, اس کے بعد ججمنٹ اس کی نہیں ٹھیک ہو سکی. اور یہ فینسائکلیڈین کے استعمال کے دوران یا بالکل فوراً بعد یہ والے سمٹمس ہمیں دکھائی دیں گے. 1 یا 2 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر یہ جہاں پہ یہ جو سارے سمٹمس لکھے ہوئے ہیں ان میں سے 1 یا 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمس انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے. 1 گھنٹے کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمس موجود ہونے چاہیے. اگر تو کوئی اس ڈرگ کا استعمال اسموک کر کے لے رہا ہے یا اس کو اپنی بلڈ کے تھرو یعنی کہ انجیکشن کے تھرو انٹراوینیسلی اس کو لے رہا ہے تو پھر اس کے جو سمٹمز ہیں نا یہ اور زیادہ جلدی ہو سکتے ہیں. اس میں ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل نسٹیگمس کا مطلب یہ ہوتا ہے آنکھوں کا نا ایب نارمل طریقے سے موو کرنا. ورٹیکل نیکٹیگمس ہوتا ہے کہ آنکھوں کا اوپر نیچے بہت زیادہ موو کرنا, اور ہاریزونٹل کا مطلب ہوتا ہے لیفٹ اور رائٹ جو ہے نا آنکھوں کو بہت زیادہ موو کرنا. ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کا بڑھ جانا, اس کے بعد ہے ٹیکی کارڈیا یعنی کہ ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا. نمبنس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز فیل نہ ہونا, سینسیشنز بالکل ڈپریس ہو جانا, اور اگر انسان کو کوئی پین وغیرہ ہو بھی رہی ہو تو بھی اس کو کوئی زیادہ فیل نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹیزیا, ڈائسرتھریا, اس کے بعد مسل ریجیڈیٹی, سیزر اور کوما اینڈ ہائپر ایکیوزس وغیرہ. یہ والے سارے کے سارے جو ہم ہوتے ہیں ساری سمٹمس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہائپر ایکیوزز ہوتا ہے کہ آوازوں بہت زیادہ اگر سنائی دیتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگ ہائپر ایکیوزز بولتے ہیں. یہ جو سائنس اور سمٹمس ہوتے ہیں نہ تو یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوں گے, نہ ہی آپ لوگ اس کو کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو ایکسپلین کر سکیں گے. اور بھی ہوتی ہیں ادر ہیلوسینوجن انٹاکسیکیشن, یعنی کہ فینسائکلیڈین کے علاوہ
کوئی اور ہیلوسینیجن کا استعمال کیا ہو اور اس سے اس کی بیہیویئر اور سائیکولوجیکل پرابلمٹک چینجز نظر آ رہی ہوں، یعنی کہ ڈپریشن، انزائٹی، وہ چیزیں، وہ آئیڈیاز انسان بلیو کر لے گا جو کہ ریئلٹی میں نہیں ہوں گی، اور انسان کو یوں لگے گا کہ میں بالکل پاگل ہونے والا ہوں، امپیئر ججمنٹ ہو جائے گی. اور یہ ہیلوسینیجن کے استعمال کے دوران یا فوراً سے اس کے بعد یہ والے جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں یہ سامنے آنے چاہیے. اور اس میں انسان کی جو پرسیپچول چینجز بہت زیادہ ہوں گی، یعنی کہ انسان حالانکہ خود بالکل جاگ رہا ہوگا، بالکل الرٹ ہوگا، لیکن پھر بھی ٹھیک سے کسی چیزوں کو پرسیپٹ نہیں کر پائے گا. یعنی کہ ایک تو بہت زیادہ چیزوں کو پرسیپٹ کرے گا، یعنی کہ تھوڑی سی بھی چیز ہوگی تو بہت زیادہ اس کو نظر آئے گی یا سنائی دے گی. اس کے بعد ڈی پرسنلائزیشن، اس کو یوں لگے گا کہ جیسے اس کی اپنی روح اس کے جسم کے اندر نہیں ہے. ڈی ریئلائزیشن یعنی کہ ارد گرد کی جتنی بھی دنیا ہوتی ہے وہ اس کو خواب کی طرح نظر آئے گی. ایلیوژنس ہوں گی، ہیلوسینیشنز ہوں گی. اور اس کے بعد سائنستھیسیس. اچھا، یہ جتنے بھی سمٹمس وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ ہیلوسینیجن کے استعمال کے دوران یا اس کے فوراً بعد سے انسان کے اندر سٹارٹ ہو جانے چاہیے. اب اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمس نظر آنے چاہیے. پیپلری ڈائلیشن کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، آنکھوں کا کھل جانا کچھ زیادہ ہی. اس کے بعد دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، اس کو ہم لوگ ٹیکی کیریڈیا بولتے ہیں. سویٹنگ، آپ کو پتہ ہے کہ پسینہ آتا ہے. پیلپیٹیشنز، جسم کا جو ہے وہ تھوڑا مطلب شیورنگ ہونا، کانپنا. بلرنگ ویژن یعنی کہ آپ کی جو نظر ہوتی ہے وہ بلر ہو سکتی ہے. ٹریمرز، ہاتھوں کا کپکپانا. انکوارڈینیشن. یہ والے جو بھی سارے سمٹمس ہیں، نہ تو یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوں گے، نہ ہی کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوں گے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ہیلوسینیجن پرسسٹنگ پرسیپشن ڈس آرڈر. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہیلوسینیجنس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ ہیلوسینیجن پرسسٹنگ پرسیپشن ڈس آرڈر بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان ڈرگز نہیں بھی لے رہا ہوتا پھر بھی اس کو ہیلوسینیشنس کے فلیش بیکس اس کی نظروں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کو ڈیلیوژنس ہو رہی ہوتی ہیں، وہم اس کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کے موڈ میں ڈسٹربنس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جب اس نے ایک دفعہ ڈرگ کا استعمال کیا، اس کی انٹاکسیکیشن ہوئی، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے لمبے عرصے تک یہ چیز جائے. اچھا، اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ اگر ہیلوسینیجن کا استعمال کسی نے بالکل ترک کر دیا تو اس کے بعد بھی اس کو بار بار وہی سمٹمز ہو رہے ہیں جو کہ ہیلوسینیجن کی انٹاکسیکیشن کے دوران ہوتے ہیں، جیسے کہ ایلیوژنس وغیرہ ہونا، چیزوں کی موومنٹ کو غلط طریقے سے پرسیپٹ کرنا، رنگوں کے فلیشز آنا آنکھوں کے سامنے، رنگ جو ہے وہ بہت تیز نظر آنا، موونگ جو آبجیکٹس ہوتی ہیں، جو کہ چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں، ان کی وہ امیجز کی طرح نظر آنا، رک رک کے وہ نظر آنا. اس کے بعد آفٹر امیجز بھی نظر آنا. اور یہ والے جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس میں یہ جو سارے سمٹمس یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں، اس سے ایک تو کلینکلی امپیئرمنٹ ہوگی، ڈسٹریس ہوگی امپورٹنٹ فنکشننگ ایریاز کے اندر. اور اس کے بعد یہ والے جو سمٹمز ہوتے ہیں نہ ہی یہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوں گے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انفیکشن ہو برین میں یا اس طریقے سے کچھ ہو تو پھر یہ والے سمٹمز ہو، کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ ہی کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر ہوگی، نہ ہی جو سمپل جو ہیلوسینیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہوں گی. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں انہیلنٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. انہیلنٹ، اب یہ کون سا سبسٹانس ہوتا ہے؟ ہیلوسینیشنز والا ٹاپک یہاں ہمارا ختم ہو گیا. انہیلنٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز وہ کیٹیگری ہوتی ہے ڈس آرڈرز کی جس میں انسان گلو، پینٹ، لائٹر کے اندر استعمال ہونے والے فلوئڈ اور جتنے بھی سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ انہیلنٹس ہوتے ہیں، جن کو انسان اسمیل کر کے وہ اس کے اوپر نشہ طاری ہو جاتی ہے، جو سمجھ لیں بہت ہائی فیلنگ اس کو جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. تو یہ والی جتنی بھی سبسٹانسز ہوتی ہیں نا، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ انہیلنٹ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز بولتے ہیں. اس میں بہت ساری سبسٹانسز آ جاتی ہیں، اور یہ والی جتنی بھی سبسٹانس ان کا سائیکو ایکٹیو افیکٹس ہوتے ہیں، انسان بہت ایکٹیو وغیرہ بھی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. کیمیکلی ویپرز پروڈیوس ہوتے ہیں، پھر انسان ان ویپرز کو انہیل کرتا ہے. اب یہ والے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ ویسے تو خود یہ ہارمفل نہیں ہوتے کیونکہ یہ ورک پلیس پہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر انہیلنٹس کی 4 کیٹیگریز ہیں. وولیٹائل سالوینٹس یعنی کہ جیسے پینٹ کو تھن کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، ریموورس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ. اس کے بعد ڈرائی کلیننگ فلوئڈس، گیزولین، گلو، لائٹر فلوئڈ، یہ والے سارے وولیٹائل سالوینٹس ہوتے ہیں. ایک تو اس کو بھی کچھ لوگ انہیلنٹس کی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایروسولز جو مختلف قسم کے اسپرے ہوتے ہیں نا، پینٹ اسپرے ہو گیا اور اس طرح کے جو سالوینٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی انہیلنٹس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد گیسز
یہ جو لائٹرز میں جو بیوٹین استعمال ہوتی ہے اور جو پروپین استعمال ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، یہ ایتھر وغیرہ، نائٹرس آکسائڈ، یہ بھی ساری انہیلرز کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. اور چوتھی جو کیٹیگری ہوتی ہے دیٹ از اے نیٹرائڈس. نیٹرائڈس اسپیشل ایسی کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ سیکسول انہینسرز کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اچھا، یہ جو 4 کیٹیگریز میں یہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کی شارٹ کے حساب سے بھی، MCQs کے حساب سے بھی، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. اب اس میں جو ڈیز آرڈر آتی ہیں، انہیلنٹ یوز ڈیز آرڈر، انہیلنٹ انٹاکسیکیشن، ادر انہیلنٹ انڈیوس ڈیز آرڈرز، انسپیسیفائڈ انہیلنٹ ریلیٹڈ ڈیز آرڈر، یہ والی اس کے اندر ڈیز آرڈرز آتی ہیں. اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابھی ریسنٹلی چاہے انسان نے جان بوجھ کے یا چاہے انجانے میں کچھ دیر کے لیے اس نے انہیلنٹ اس کا ایکسپوزر بہت زیادہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی وولیٹائل ہائیڈرو کاربنس وغیرہ جیسے ٹولین اور گیسولین وغیرہ، اس کا ایکسپوجر انسان کے سامنے بہت زیادہ ہوا ہو، چاہے انجانے میں ہوا یا چاہے جان بوجھ کے ہوا، اور اس کے بعد انسان کے اندر نفسیاتی طور پہ اور بیہیویئر میں کافی پرابلمٹک چینجز آئیں گی. اور یہ انہیلنٹس کے دوران یا انہیلنٹس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں، یہاں پہ جو سمٹمز لکھے ہوئے ہیں، یہ 2 یا 2 سے زیادہ سمٹمز انہیلنٹس کے دوران یا جب اس کا ایکسپوجر ہوا تو فوراً بعد سے اسٹارٹ ہونا. ڈیزینس یعنی کہ چکر آنا، نیسٹیگمس یعنی کہ آنکھوں کا ایبنارمل طریقے سے موو کرنا، انکوارڈینیشن پتہ ہے کوئی چیز کوارڈینیشن میں نہیں ہوتی تو سلرڈ اسپیچ ٹھیک طریقے سے بول نہیں پائے گا، چال ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے بعد لیتھارجی، ڈپریسڈ ریفلیکسز، سائیکو موٹر ریٹارڈیشن، ٹریمر، جنرلائز مسل ویکنیس، بلرڈ ویژن آف ڈپلوپیا. یعنی کہ ڈپلوپیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگل چیز ہوتی ہے، اس کے 2 امیجز نظر آتے ہیں. اسٹوپر اور کوما یعنی کہ یا بے ہوش ہو جائے گا یا کوما میں جانے والی فیلنگ ہوگی. یوفوریا ہوتی ہے بہت زیادہ انسان خوشی فیل کرتا ہے، سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے، یہ وہ والی کنڈیشن ہوتی ہے. اس کی جو سائنس اور سمٹمز ہوتے ہیں وہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ لوگ اس کو کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو ایکسپلین کر پائیں گے. یہ آپ لوگوں کو ایسے بھی MCQ ہوتا ہے کہ یوفوریا جو ہے نا وہ کون سی ڈرگس کی کیٹیگری میں ہوتا ہے، تو یہ انہیلنٹس میں ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. آگے ہم چلتے ہیں اوپیائڈ ریلیٹڈ ڈس آرڈرز. اوپیائڈ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اوپیٹس ان کو ہم لوگ پوری کیٹیگریز کو بولتے ہیں. اس میں اوپیم اور جتنے بھی ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپیم سے بننے والی جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں، مورفین، ہیروئن، کوڈین وغیرہ، وہ ساری اسی کے اندر آ جاتی ہیں. اوپیائڈ کو اصل میں درد یا تکلیف کی شدت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز خود لیگلی بھی میڈیسنز پریسکرائب کرتے ہیں، جیسے کہ ہائیڈروکوڈون کی میڈیسنز ہوتے ہیں جیسے کہ ویکوڈین وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد آکسیکوڈون میڈیسنز ہوتی ہیں جس میں زیکونٹن اور پرکوسٹ وغیرہ ہوتی ہے. اس کے بعد مورفین، اس میں کیڈین، ایزنزا اور کوڈین اور اس سے ریلیٹڈ ڈرگز ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ نیمز یہاں پہ اگر ہے کہ نہیں یاد ہو رہے تو جسٹ آپ لوگ یہ اتنا یاد کر لیں کہ اس کی کیٹیگری ہے ہائیڈروکوڈون، آکسیکوڈون، مورفین اور کوڈین. یہ والی 4 ڈرگس اس کے اندر ہوتی ہیں، اور بھی اس سے ریلیٹڈ ڈرگس ہوتی ہیں. جو ہائیڈروکوڈون ہوتی ہے نا، یہ کلینیشینز خود اس کو پریسکرائب کرتے ہیں کامنلی جو پینفل کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو ریلیف کرنے کے لیے. جیسے اگر کسی کو دانت کا درد ہے یا کوئی زخم ہے، اگر انسان زخمی ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اس درد کو ریلیف کرنے کے لیے ہائیڈروکوڈون کا استعمال ہوتا ہے. مورفین کو جو سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپریشن وغیرہ، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جتنی بھی شدید قسم کی درد ہوتی ہے اس کو ایلیویٹ کیا جائے. ہیروئن یہ اوپیڈ کی فارم ہوتی ہے ہیروئن، اور یہ پین کلنگ ہوتی ہے. مورفین سے بنتی ہے یہ، اور نیچرلی یہ جو ایک ایشین حفیم کا جو پودا ہوتا ہے نا، اس کے بیج کی پھلی سے یہ نکالی جاتی ہے، اور یوزرز اس کو انجیکشن کے تھرو بھی استعمال کرتے ہیں، سنوٹ یعنی کہ اس کو سونگھ کے بھی اس کو کرتے ہیں، پی کے بھی کرتے ہیں، اسموک کر کے بھی کرتے ہیں. 4 طریقوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ انسان مورفین کو انجسٹ کر لیتا ہے تو اس کی باڈی خود بخود ہیروئن کو مورفین میں کنورٹ کر دیتی ہے. ہمارے جو برین اور باڈی کے اندر کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ اوپیائڈ ریسیپٹرز ہوتے ہیں. اوپیائڈ اصل میں ہوتی ہے ہماری نا باڈی کے اندر بھی ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو کہ ہماری آٹومیٹکلی نیچرلی قدرتی طور پہ درد کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہماری باڈی کے اندر نا بہت سارے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. جب بھی آپ لوگ ٹیبلٹ وغیرہ کھاتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کے ان ریسیپٹرز کے ساتھ اس ٹیبلٹ کے اثرات جا کے اٹیچ ہوتے ہیں، بائنڈ ہوتے ہیں، تو تب آپ لوگوں کو اس ایریا کے اندر موجود درد کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اوپیائڈ ریسیپٹرز ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں.
اور یہ والے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ اصل میں ریوارڈ اور پین کی پرسیپشن میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ چاہے آپ لوگوں کو کوئی خوشی ملی یا کوئی درد کی کوئی شدت آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں تو اس چیز کو یہ بہت زیادہ پرسیپٹ کرتے ہیں۔ جو کوڈین ہوتی ہے یہ اگر تھوڑا بہت اگر درد ہو نا تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے کوڈین، اور اس میں بھی لوگوں کو خود پریسکرائب کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو میڈیسن جتنی بھی پریسکرائب کی جاتی ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ایک سیف طریقے سے پین کو یعنی کہ درد کو مینیج کیا جائے، لیکن کیونکہ ان کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ یوفوریا پروڈیوس کرتے ہیں۔ یوفوریا یعنی کہ بہت زیادہ خوشی، ہیپینس انسان فیل کرتا ہے، اور ان کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ بندے کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں۔ اسی لیے یہ والی جتنی بھی میڈیسنس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ایبیوزڈ ڈرگس کہا جاتا ہے، یعنی کہ لوگ ان کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال ہونے والی یہ ڈرگس ہوتی ہیں۔ ان کے اندر جو ڈیزارڈرز آ جاتے ہیں جیسے اوپوائڈ یوز ڈیزارڈر، اوپیڈ انٹاکسیکیشن، اوپیڈ ودڈراول، ادر اوپیڈ انڈیوسڈ ڈیزارڈرز اور انسپیسیفائڈ اوپیڈ ریلیٹڈ ڈیزارڈرز۔ سب سے پہلے اوپیڈ یوز ڈیزارڈر، اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ 12 ماہ کی ہسٹری دیکھیں گے انسان کی کہ پچھلے 12 ماہ کے اندر کلینکلی اس میں کافی اس کو پریشانیوں اور ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور ایٹ لیسٹ اس کے اندر 2 چیزیں موجود ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے پچھلے 1 سال کے اندر وہ اوپیڈز کو زیادہ لمبے عرصے تک اور زیادہ اماؤنٹ میں استعمال کرتا رہا ہو، اور اس کے اندر بار بار اپنی خواہش کے باوجود ہر دفعہ ناکامی میں جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرتا رہا ہو جب بھی وہ اس کے استعمال کو کنٹرول کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش اس نے کی، اور زیادہ تر اس کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی زیادہ تر اس کا جو ٹائم ہے وہ انہی ایکٹیویٹیز میں گزر جاتا ہو، اس میں حافظین کو حاصل کرنا، اس کا استعمال کرنا، اس کے افیکٹ سے ریکور ہونا، یہ والی مطلب ان ساری ایکٹیویٹیز میں اس کا جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ گزرتا رہا ہو۔ کریونگ یعنی کہ اس کے اندر شدید خواہش پیدا ہوتی ہو اوپیڈز کے استعمال کی، اور اپنی روزمرہ کے جتنے بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں چاہے کام کی جگہ پہ یا اسکول میں یا گھر میں تو ان کو وہ پورا نہ کر پا رہا ہو، سوشل اور انٹرپرسنل پرابلمس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کنٹینیوسلی اوپیڈ کا استعمال کر رہا ہو، اور اس کی بہت ساری ریکریشنل، آکوپیشنل اور امپورٹنٹ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یا تو کم ہو گئی ہوں یا بالکل ختم ہو گئی ہوں اوپیڈ کے استعمال سے۔ بار بار اوپیڈ کو ایسی سچویشنز میں بھی استعمال کر رہا ہو جہاں پہ اس کو لگ رہا ہو کہ جسمانی طور پہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جیسے اب اوپیڈ کے انسان کو یہ نالج بھی ہوگا کہ اس سے مجھے بہت ساری جسمانی اور سائیکولوجیکل پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بار بار اس کا استعمال کر رہا ہو اور اس کا استعمال بڑھا رہا ہو۔ اس کے بعد انسان کے اندر ٹالرنس ہو، ٹالرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنی وہ جو افیکٹ ہوتا ہے نا اوپیڈ کا، جو انٹاکسیکیشن ہوتی ہے اس کے حصول کے لیے اس کو ہر دفعہ اماؤنٹ کو انکریز کرنا پڑ رہا ہو، یا اگر وہ سیم اماؤنٹ ملے گا تو اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ کم ہونا شروع ہو رہے ہوں، یعنی کہ کم ہوتے جا رہے ہوں وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن ہم لوگ یہ والا کرائٹیریا ان لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے جن کو ایک میڈیکل سپرویژن کے اندر خود ایک معقول انداز میں اوپیڈز دی جاتی رہی ہوں۔ ودڈراول یعنی کہ اوپیڈ جب تک اس کو نہیں ملے گا تو اس کو وہ جو ایک ودڈراول سمٹمز ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو جائیں، اور اپنے ان سمٹمز کو ریلیو کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے بار بار اس کو اوپیڈ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہو تو آپ لوگ اس کرائٹیریا کو استعمال کریں گے، لیکن ان لوگوں کے اوپر آپ لوگ اس کرائٹیریا کو استعمال نہیں کریں گے جن کو میڈیکل سپرویژن میں اوپیڈز وغیرہ دی جاتی رہی ہیں پورے 1 سال کے اندر۔ اس کے بعد آگے ہم کہتے ہیں اوپیڈ انٹاکسیکیشن۔ انٹاکسیکیشن یعنی کہ جو افیکٹس ہوتے ہیں اوپیڈ کے استعمال سے، اس میں ایک تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ریسنٹلی کسی نے اوپیڈ کا استعمال کیا ہو اور اس سے اس کی سائیکولوجیکل اور بیہیویئرل چینجز کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اور یہ جتنے بھی چینجز وغیرہ ہوتے ہیں یہ اوپیڈ کے استعمال کے فوراً بعد اس کے دوران سٹارٹ ہو گئے ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پیپلری کنسٹرکشن یعنی کہ انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بند ہو رہی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوگا، اور اگر تو سیویئر اوور ڈوز لے لی ہے تو پھر پیپلری ڈائلیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آنکھیں بہت زیادہ بھی کھل سکتی ہیں، اور اس میں ایک سے زیادہ سمٹمس موجود ہوں، جیسے کہ اس کا جو ہے وہ ڈراؤزینس یعنی کہ سر چکرانا، کوما والی یعنی کہ بے ہوش ہو جانا، سلر اسپیچ، ٹھیک طریقے سے بول نہ پانا، اور اس کی اٹینشن میں اور میموری میں امپیئرمنٹ ہوگی، اور یہ والی ساری کنڈیشنز کا تعلق نہ تو کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوگا، نہ ہی اس کا تعلق کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ ہوگا۔ اس میں ہم نے اسپیسیفائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ ساتھ میں پرسیپچول ڈسٹربنسز ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ اسپیسیفائر آپ لوگ تب لگائیں گے جب انسان کی چاہے اس کی جو سینسز ہے نا، مطلب سننے کی، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، ریالٹی کو پرسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں اس کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں
جن کا تعلق ایک تو ریالٹی سے نہیں ہوتا، اور ایون کہ وہ جو غلط طریقے سے چیزوں کو پرسیپٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ اس کو ود پرسیپچول ڈسٹربنسز بولیں گے. اوپیوائڈ ودرابل، ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن موجود ہونی چاہیے. اب کون سی کنڈیشن؟ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اپوائڈ کا استعمال اگر آپ نے کم کروا دیا، جس کو بالکل روک دیا ایک لمبے عرصے کے استعمال کے بعد، ٹھیک ہے، تو ہی آپ لوگ یہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھ سکیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپوائڈ سے کوئی اور الٹ کوئی اور میڈیسن دے دی جو بالکل اپوائڈ کے برخلاف یعنی کہ اپوزٹ کام کرتی ہے، دونوں ہی سچویشن میں یا دونوں میں سے کوئی ایک سچویشن بھی اگر آپ لوگوں نے یوز کی تو انسان کے اندر 3 سے زیادہ سمٹمز نظر آئیں گے، کچھ منٹ سے لے کے کچھ دنوں تک وہ رہیں گے. ڈسفورک موڈ، انسان کا موڈ بالکل خراب ہو جائے گا. نوزیا، وامٹنگ، دل خراب ہونا. مسل ایچز یعنی کہ پٹھوں میں کھنچاؤ ہوگا. لیکریمیشن یعنی کہ ناک سے پانی بہنا، اس کو رینوریا بھی بولتے ہیں. پبلری ڈائلیشن یعنی کہ اس میں یہی ہے کہ آنکھیں بہت زیادہ کھل جاتی ہیں، پسینہ آنا، ڈائریا ہونا. اس کے بعد یوننگ، فیور، انسومنیا ہوگا یعنی کہ نیند نہیں آئے گی. یہ والی جو ہے نا وہ ساری چیزیں انسان کے اندر یہ والی ہوں گی. اچھا، اس میں ایک اور جو ہاں یہ والی جتنے بھی سائنس اور سمٹمس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ڈسٹریس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، امپیئرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک طریقے سے سوشل اور اوکوپیشنل ایریاز کے اندر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پائے گا. اور ان ساری چیزوں کا تعلق نہ تو کسی اور میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ہی آپ لوگ اس کو کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس میں انٹاکسیکیشن اور ودراول جب بھی انسان کا جو ہوگا اس میں جتنے بھی سمٹمز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی اور میڈیکل کنڈیشن وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا، ایک یہاں پہ کہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا، ہاں یوفوریا والی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کس کس میں کریٹ ہوتی ہے؟ یوفوریا والی کنڈیشن آپ لوگوں کی ایک تو کریٹ ہوتی ہے اس کا اوپیوائڈس کا استعمال کرنے سے بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز کا ہم لوگوں نے سمٹم پڑھا تھا، کس کا پڑھا تھا؟ ہاں یہ ہے یوفوریا والی کنڈیشن. یہ اس میں ہوتی ہے انہیلنٹس میں، انہیلنٹس اور اوپیوائڈس ان دونوں میں یوفوریا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے وہ پوچھنے ہیں کہ کس کس سچویشنز کے اندر یوفوریا ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. ہمارے سبسٹانس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہی ہیں آگے ساری کی ساری، اور اس سے ایک اور اگلا لیکچر ہے آئی تھنک اس میں بھی ہیں، یا آئی تھنک سو گیبلنگ سے ریلیٹڈ ہے. خیر جو بھی ہم لوگ اگلے لیکچر میں اس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. باقی تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.